اقوام متحدہ کی بالکل جنرل اسمبلی میں انسانی اسمگلنگ کے مسئلے کی سنگینی کو تسلیم کرتے ہوئے ایک ریزولوشن بھی پاس کی گئی ہے، اور اس میں جب یہ سب کچھ ڈسکس ہوا تو اس میں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ معاشی بدحالی ایک فیکٹر ہے، اپرچونٹیز کا نہ ہونا ایک بڑا فیکٹر ہے، کیونکہ جب انسان معاشی طور پر بدحال ہوتا ہے تو وہ راستے تلاش کرتا ہے، ڈیسپریٹ ہوتا ہے، اور جب اسے پوزیٹیو ذرائع نہیں ملتے تو وہ نیگیٹو ذرائع کی طرف جاتا ہے، اور پھر دوسری طرف سے موٹیویٹ کرنے والے مافیاز ہوتے ہیں، ریکٹس ہوتے ہیں جو اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ اس کو روکنا تو ابھی ایٹ دس سٹیج یا کسی سٹیج پہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جس چیز کو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ جس طرح سے یہ پروسیس ہے اس کو روکا جائے، اس کو اتنا سخت بنا دیا جائے کہ بائی سی، بائی ڈیزرٹ، بائی کسی بھی جو ہے وے کر لیں کہ لوگ جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک لیگلی نہ جائیں۔ اور پاکستان کے کانٹیکس میں خاص طور پہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر یہ قوانین نافذ ہوں اور پوری دنیا ہماری سپورٹ کرے، کیونکہ دیکھیں نا کہ یہاں سے روانگی بھی ہو رہی ہے، یہاں لوگ اس ذریعے کو استعمال بھی کر رہے ہیں، اس روٹ کو، ڈیفرنٹ پورٹس ہیں یہ اس کے ٹرانزٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہوسٹ بھی ہے اس کا، یعنی پاکستان میں لوگ آ بھی رہے ہیں، ہیومن ٹریفکنگ یہاں ہو بھی رہی ہے، خواتین اور بچے اور سارا معاملہ، اور پورے ملک پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر امرین قریشی صاحبہ نے۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے بتائیے کہ جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے یو این میں، وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کیا بہتری آئے گی؟ ہیومن ٹریفکنگ کے مسئلے میں انسانی اسمگلنگ کا معاملہ کسی حد تک حل ہوگا؟ ان ممالک پر فوکس کیا جائے گا جہاں یہ زیادہ پرابلمز ہیں؟ وعلیکم السلام۔ 2000 میں پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز کی کنونشن تھی آن ٹرانس نیشنل آرگنائز کرائمز، وہ ہم نے سائن کی تھی، اور یہ جو ٹیوزڈے کو ہوا ہے یہ ایک پولیٹیکل ڈیکلیریشن ہے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم ری افرم کرتے ہیں جو ہمارا سٹانس تھا ریگارڈنگ ہیومن ٹریفکنگ، ہم اس کو اس میں جدوجہد ہماری جاری رہے گی۔ سو دس از واٹ ہیز ہیپن آن ٹیوزڈے۔ یونائٹڈ نیشنز میں ساری پولیٹیکل ساری جتنی بھی گورنمنٹس ہیں انہوں نے یہ کیا ہے، اور انہوں نے ریزالو کیا ہے ہیومن ٹریفکنگ کی، اور ہم نے پاکستان میں جو ہمارے جو ڈیپٹی پی آر ہے وہاں پہ، انہوں نے 3-4 باتوں کا ذکر کیا جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو نادیہ آپ بات کر رہے تھے ابھی، جو روٹ کاز ہے ہیومن ٹریفکنگ کا کہ کیوں ہو رہا ہے۔ نام آ جاتا ہے کہ پاکستان سے سب سے زیادہ ہیومن ٹریفکنگ جاری ہے، یہ پاکستان از ون آف دا کنٹریز جہاں سے بہت زیادہ ہیومن اسمگل ہو کے اسپین وغیرہ اس طرف جا رہے ہیں، مگر روٹ کاز کو کوئی بھی نہیں ایڈریس کرتا ہے۔ اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ جو لیگل ایونیوز ہیں، آپ جو جینوئن کیسز ہیں آپ ان کے ویزاز ریجیکٹ کر رہے ہیں، آپ بلینکٹ ویزاز بین کر رہے ہیں یا بند کر رہے ہیں فار ڈفرنٹ کنٹریز، اور اس کے بعد پھر اکنامک جو سچویشن ہے، جو کانفلکٹ آرم کانفلکٹ والے ایریاز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ انریسٹ ہے، وہاں پہ اس طریقے کے زیادہ کیسز آتے ہیں جب آپ بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں۔ دیٹس وین یو ریزورٹ ٹو دیز کائنڈ آف ٹیکٹکس کہ آپ بائی سی آپ چلے جائیں، بائی وایا بارڈر ٹو بارڈر کراس کر کے آپ اس طریقے سے چلے جائیں۔ تو یہ جو ہے یہ سچویشن ہے، اور اس طریقے سے یہ بات ہوئی تھی ٹیوزڈے کو۔ صحیح۔ تو اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریزولوشن پاس کرنے سے، جسٹ اگر ہم فوکس کریں ریزولوشن پاس کرنے سے اس سارے مسئلے پہ کوئی بہتری ایکچولی آن گراؤنڈ آئے گی بھی، یا کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں ہمارا لائک آئی سیڈ کہ ریزولوشن جو ہے یہ ایک بڑا انٹرنیشنلی ایک ہمارے لیے اوور آل ایک امپیکٹ اس لیے پڑتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں، انٹرنیشنل گورنمنٹ، وہ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ ادروائز ہمارا آرٹیکل 11 ہے آئین کا، وہ کہتا ہے اینٹی سلیوری، آپ نہیں کر سکتے ہیومن ٹریفک۔ ہم چائلڈ لیبر کے خلاف ہیں، ہم نے آلریڈی لاز پاس کیے ہیں 2000 سے، لائک آئی سیڈ وی آر پارٹ آف دس۔ مگر ایک انٹرنیشنل سپورٹ جب آپ کو مل جاتی ہے، اسپیشلی اس وقت جب ایف آئی اے ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایک کام کر رہا ہے، ان کا ایک سپریٹ ونگ بنا ہوا ہے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر، ہیومن اسمگلنگ کے اوپر ایک اسپیسیفک ونگ بنا ہوا ہے جس کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں انکلوڈنگ یونائٹڈ نیشنز، یہ ان کے ساتھ اب کام کر رہی ہیں کیپیسٹی بلڈنگ۔ ایک چیز ہوتی ہے لا آ جانا، ریزولوشن اس کے اوپر پاس ہونا، اگلی چیز یا جو اس کے سائملٹینیسلی ہے وہ
جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے، جو آپ کے ایف آئی اے کے آفیشلز ہیں، جو ججز ہیں، جو پولیس ہیں، انہوں نے کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ جب جا رہا ہے یہ کیا ہیومن ٹریفکنگ میں انوالوڈ ہے، کیا کوئی ایجنسیز ہیں پاکستان میں. صاحب مجھے بتائیں کہ اس میں ٹھیک ہے آپ انٹرنیشنل ایجنسیز آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہیں، کولیبریٹ کر رہی ہیں اور سب کچھ ہے ظاہر ہے مانیٹرنگ کر رہی ہیں، لیکن آپ کے ملک کے اندر سسٹم ہونا بہت ضروری ہے نا، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے لوگ ہی اداروں کے کچھ لوگ ملوث ہیں، ایف آئی اے وغیرہ، اکثر یہ خبریں آتی ہیں کہ سی کے ذریعے ڈنکی کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں. اب وہاں جس ملک میں پہنچ گئے ہیں وہاں بھی آبویسلی وہ چھپیں گے جا کے، اور چھپنے کے بعد وہ کہیں نہ کہیں اسائلم لیں گے یا پھر ان کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ رہنے کی اجازت مل جائے گی. تو یہ کوآپریشن اتنا کام نہیں آئے گی انٹرنل صاحب اپنے ملک میں وہ قوانین سخت کریں کہ وہاں سے جائیں ہی نہ لوگ. دیکھیں ایک بیلنس ہونا چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ اتنا اسٹرنجنٹ اس طریقے سے کر دیں کہ جو جینوئن کیسز ہیں، جو جینوئن لوگ جانا چاہ رہے ہیں، جن کے پاس ویزا ہے، ان کو بلاک کر رہے ہیں. اور ایسے رپورٹس آئی ہیں بڑے what I have heard on news as well کہ undue بھی سوالات پوچھے جا رہے ہیں جن کے جینوئن ویزاز ہیں، جینوئن بزنس ہیں. تو وہ ایک بیلنس ہونا چاہیے. سو دس از وائی ایسے ٹریننگ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر کوئی جو جا رہا ہے اس کو آپ روک دیں. کل کو وہ آپ کو بھی روک دیں گے، مجھے بھی روک دیں گے جسٹ بیکاز دے فیل کہ جی کوئی ایشو ہے. اٹ ہیز ٹو بی جینوئن ریزن ٹو بلیو، ریزنبل گراؤنڈس ٹو بلیو کہ بھائی یہ جو انسان ہے اگر یہ جا رہا ہے، یا یہ کمپنیز اگر اس طریقے سے لوگوں کو جا رہے ہیں، فریکوینٹ ٹریول ہے، یہ کوئی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، بڑے طریقہ ہوتا ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا. بیک گراؤنڈ ہسٹری انٹیلیجنس آپ کی کام کرے تو پھر آپ ان لوگوں کو آرام سے پکڑیں، ڈیفینیٹلی پکڑیں، بیکاز اس طریقے سے آپ کا نام برا ہو رہا ہے اور آپ کو یہ چاہیے نہیں ہے. آپ کے لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، سو یس اٹ از امپورٹنٹ، مگر ایک طریقے سے ایک ٹریننگ کے ساتھ بہت ضروری ہے. اچھا، اس میں ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہیومن ٹریفکنگ میں سیکس ورکرز بھی آ گئے، جو بچیاں ہیں کڈنیپ ہوتی ہے اگینسٹ دیئر ول، ان کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھیجا جاتا ہے، ودن 48 آورز ان کو غائب کر دیا جاتا ہے. سیم ود چلڈرن، مسنگ چلڈرن، وہ بھی جو ہیں اس میں ایک یہ بھی پہلو ہے ہیومن ٹریفکنگ کو روکنے کا، اور اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں 61% جو ہیومن ٹریفکنگ پاکستان سے اگر ہم دیکھیں تو 61% عورتوں کو، بچیوں کو ہیومن ٹریفکنگ کے لیے لے کے جایا جاتا ہے. اینڈ یو یوز دیم فار all these different kind of reasons, mostly sexual exploitation کے لیے. اور اس میں پھر ہم فورسڈ لیبر بھی دیکھتے ہیں. مگر اس میں اگین دی ایشو از کہ اس کی جو امپیکٹ ہے، اس کا جو فائنل جو ڈیسیجنز ہیں، اور اس ڈیسیجنز میں پھر آپ کا انٹرپول آ جاتا ہے. انٹرپول کے ساتھ آپ نے کیسے کام کرنا ہے، آپ نے کون سے اریسٹ وارنٹ، وہ بہت لتھارجک ہے. جو لیگل سسٹم ہے، جو عدالتیں ہیں، جن کے پاس جب بھی کیس فائل ہوتے ہیں، اس کے اوپر جب کام ہوتا ہے وہ بہت برا ہے. اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ لائک آئی ہیو سیڈ ارلیئر ایز ویل کہ یہ اگر ٹرانس نیشنل لیول پہ جب گورنمنٹس انوالو ہو جاتی ہیں پھر ایزی ہو جاتا ہے ٹو برنگ دا پرسن بیک. سو وہ کام کرنا بہت. اور اس میں ڈرگز بھی ہیں، آرگن ٹرانسپلانٹ کی بھی ایک اسمگلنگ ہو رہی ہے، ڈرگ ڈیلرز بھی. لیکن ایجنٹس جس طریقے سے فریلی موو کرتے ہیں، گھومتے ہیں، وہ باقاعدہ ارینج کرتے ہیں پیسے. کتنے ہی لوگ ہمارے آپس میں سوشل سرکل میں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ایجنٹ پیسے کھا گیا جی، اس ایجنٹ کو پکڑنے والا کوئی نہیں. ہم ارے بہت ہے، مطلب یہ ایک بڑی پرابلم ہے نا. And this is what I said earlier on کہ agencies کو آپ کو rather than کہ لوگوں کو ایف آئی اے والے اس وقت ایئرپورٹ پہ پکڑیں، آپ پہلے ان کو ایجنسیز والوں کو بھی پکڑیں کہ یہ کس طریقے سے میس لیول پہ یہ کیا ایڈورٹائز کر رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی پراپر لا ہی نہیں ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کا. سو آئی تھنک بہت ضروری ہے یہ جو ٹریول. اور اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایران میں، یو اے ای میں، سعودیہ میں کس طریقے سے لوگوں سے رویہ ہوتا ہے. بہت ہی قابل اعتراض رویہ ہوتا ہے ہمارے لوگوں کے. میرے خیال ہے ان کو ذرا ڈاکیومنٹریز ٹی وی پہ ویڈیوز دکھائیں کہ ایک بار اگر کہیں پہنچ بھی گیا بیچ میں، ان کے ساتھ پھر ہوتا کیا ہے. ان کو صرف جاب کے لیے وہاں نہیں آپ کو ملنی، ان کا کچھ رہنا ہی نہیں، باڈی سے سارے پارٹس نکال دیں گے ان کے آرگنز. ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ ان کو اویئرنیس کی ہمیں سخت ضرورت ہے کہ ان کو لڑکیوں کو، لوگوں کو ڈرایا جائے کہ کیسے. لیکن وہی بات آ گئی نا کہ اپنے ملک میں اپرچونٹیز کریٹ کریں نا لوگوں کے لیے. بات تو امین صاحبہ وہیں آ گئی نا. ہاں، لیٹس بی فیئر ٹو آور کنٹری ایز ویل. آئی تھنک ہم لوگ اگر اپنے ہی بچوں کو فرسٹریٹ کر رہے ہیں تو وہ پھر ان ایونیوز پہ جائیں گے. یس، یونائٹڈ نیشنز میں یہ بات ہوئی ہے، مگر اٹ ریفلیکٹس آن واٹ وی آر ڈوئنگ ایز ویل.
ہمارے بچے اتنے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, ان کو جابز نہیں مل رہی ہیں, اگر جابز مل رہی ہیں اتنے کم پیسوں پہ مل رہی ہیں کہ ان کے پاس اگر کوئی اور طریقہ نہیں ہے اپنا گھر چلانے کا, تو پھر یہ جو ایجنسیز ہیں یا یہ جو لوگ ہیں جو ہیومن ٹریفکنگ کے لیے, ان کے لیے بڑے ایزی ٹارگیٹس ہیں. ان کے جو بیٹس ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ تمہیں اتنا پیسہ, ڈبل پیسہ تم وہاں پہ جا کے کما لو گے. اور اگر ہم یہ ریگولیٹ نہیں کریں گے, اور ہم امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے, غریب جو ہے وہ کبھی امیر نہیں ہوتا اس کنٹری میں, اگر ہم اس چیز کو ریگولیٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ چیزیں روٹ کاز جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ابرین صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.